حسین یا حسین، حسین یا حسین، دنیا میں ایک نقطہ وحدت حسین ہے، ہر طبقہ بشر کی ضرورت حسین ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقیم كانوا من آیاتنا عجبا۔ درود بھیجے گا محمد صلی علی محمد۔ پروردگار عالم کا انتہائی لطف و کرم، انتہائی احسان ہے، اس نے ہمیں اہل بیت اطہار علیہ السلام کی محبت نصیب فرمائی ہے، اس دین کی، اس مکتب کی، فکر کی معرفت نصیب فرمائی ہے، اس فرش عزا پر سید الشہداء کی ذکر کے اوپر بیٹھنا نصیب فرمایا۔ مل کے دعا کرتے ہیں خدا سے، اے پاک پروردگار، اس توفیق کے صدقے میں جو ہم تیرا شکر بجا لاتے ہیں، مرتے دموں تک ہمیں اہل بیت کے بہترین چاہنے والوں میں قرار فرما۔ خدایا قیامت تک ہماری تمام نسلوں کو ان کے جانثاروں، ان کے وفاداروں میں قرار فرما۔ اے پاک پروردگار، اسی دنیا کے اندر ان کے ظہور کا دن دیکھنا نصیب فرما، وقت کے امام کی نصرت کی راہ میں شہادت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد و آلہ الطاہرین۔ درود بھیجے گا محمد و آلہ پروردگار عالم نے انسان کے اندر ہر وہ چیز قرار دی ہے جس کی جسمانی طور پر یا روحانی طور پر انسان کو ضرورت پڑ سکتی تھی۔ کچھ چیزیں ایسی قرار دی ہیں کہ جو انسان کی پیدائش کے ساتھ ہی اس کے وجود کے اندر ہوتی ہیں، ان کو ہم فطریات تعبیر کرتے ہیں۔ انسان پیدا ہوتا ہے، اس کے وجود کے ساتھ خدا متعال کچھ چیزیں قرار دے دیتا ہے، اس کو سیکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی، خود بخود اس کے وجود کے اندر آ جاتی ہیں۔ اس میں سے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کا تعلق جسم سے ہوتا ہے۔ آپ بچے کو نگلنا نہیں سکھائیں گے، اس کے جسم کے اندر پورا نظام ایسا بنا ہوا ہے کہ اس کی باڈی خود بخود نگلتی چلی جائے گی۔ اسی طرح بچے کو محبت کرنا نہیں سکھائیں گے، بچہ خود سے محبت کرنا سیکھ لے گا کہ انسان خلق ہی اس پر ہوا ہے کہ جو اس پر احسان کرتا ہے اس سے محبت کرتا ہے انسان۔ جسم کے اندر چیزیں ہوتی ہیں، روح کے اندر چیزیں ہوتی ہیں، انہی چیزوں میں سے ایک چیز ہے کہ انسان سیکھتا کیسے ہے۔ بہت بڑا ایک معاملہ ہے۔ ہم لوگ سکھانے کے لیے کچھ چیزیں تیار کرتے ہیں، مثلا آپ کلاس تیار کریں گے، آپ سید الشہداء کی عزاداری کریں گے، اس میں لوگ آ کے شرکت کریں گے۔ ایک آدمی معلم کے طور پر، ٹیچر کے طور پہ کھڑا ہوگا، ایک خطیب پڑھنے والا ہوگا۔ یہ ٹھیک ہے کہ یہ سکھانے کی کوشش کر رہا ہے، یہ لوگ سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن یہ جو سیکھنے سکھانے کا عمل ہے معنوی طور پہ یہ ہوتا کیسے ہے؟ یہ سب کیسے ہوتا ہے؟ بھئی اس کی بہت سادہ سی مثال ہے، ایک ہی کیپیسٹی کے لوگ ایک ہی کلاس میں بیٹھے ہوتے ہیں، سب ایک جیسا نہیں سیکھتے، مختلف سیکھتے ہیں۔ ایک ہی مجلس کے اندر لوگ سب ہم اور آپ ایک مل کے بیٹھے ہوتے ہیں ایک جگہ کے اوپر، لیکن ہم سب ایک طرح سے نہیں سیکھتے۔ اور اسی طریقے سے کلمات ائمہ اطہار علیہ السلام، سب پڑھنے والے پڑھتے ہیں، مختلف سطح پہ لوگ سیکھتے ہیں۔ صرف یہ نہیں کہ مثلا اس آدمی کی عمر زیادہ ہے، اس آدمی کی عمر کم ہے، اس آدمی کا علم زیادہ ہے، اس آدمی کا علم کم ہے، اس کے باوجود کہ ایک جیسے ہوں پھر بھی سیکھنا ایک جیسا نہیں ہوتا۔ تو اس میں ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ یہ خدا متعال کی کوئی عطا ہے، خدا متعال کی ایک دین ہے۔ اور ایک انتہائی نفیس روایت جو حدیث عنوان بصری کے اندر ایک حصہ بنتی ہے، فرمایا لیس العلم بالتعلیم والتعلم۔ علم اب یہاں پہ علم مطلب ہے، فرمایا لیس العلم بالتعلیم والتعلم، علم سیکھنے سکھانے سے نہیں ہے۔ جو میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ایک طرف سے ایک معلم ٹیچر سکھا رہا ہوتا ہے، اسٹوڈنٹ سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ امام فرما رہے ہیں کہ وہ جو واقعی علم ہے، رٹنے کی بات نہیں ہو رہی، سرٹیفکیشن کی بات نہیں ہو رہی، ڈگری کی بات نہیں ہو رہی، واقعی علم جو خدا تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوتا ہے،
لیس العلم بالتعلیم والتعلم، علم سیکھنے سکھانے سے نہیں ہے، بل ہوا نور یقذفہ اللہ علی قلب من یشاء، بلکہ یہ اللہ کا نور ہے جو وہ جس کے دل پہ چاہتا ہے نازل کر دیتا ہے۔ اچھا، اب ظاہر ہے اس روایت میں باریکی ہے جو ہر اس ٹائپ کی آیت میں اور روایت میں ہے، مثلا تعز من تشاء و تذل من تشاء، جس کو چاہتا ہے۔ اب سوال یہ کہ یہ جو خدا چاہتا ہے، کیا ہو سکتا ہے کہ بے بنیاد چاہے، بلا سبب چاہے؟ نہیں، کیسے ہو سکتا ہے؟ بس ظاہر میں تو یہ آیت یوں سمجھ میں آتی ہے کہ جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے، لیکن تھوڑی سی بھی انسان اگر انڈرسٹینڈنگ کو استعمال کرے، فہم و شعور کو استعمال کرے، تو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ بھئی خدا بے بنیاد نہیں چاہے گا۔ بس اگر امام فرماتے ہیں کہ علم وہ نور ہے جو خدا جس کے دل پہ چاہتا ہے نازل کرتا ہے، تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ بھئی وہ کون سے لوگ ہوتے ہیں جن کے دلوں پر خدا نور نازل کرتا ہے، یہ نور نازل کیسے ہوتا ہے؟ اچھا، اب دیکھیے عزیزان محترم، میں ایک بات ہمیشہ سوچتا ہوں، آپ اور میں مجلسوں میں آئیں، گھر واپس جائیں، ہماری زندگیاں تبدیل نہ ہوں، کوئی فائدہ نہیں، کوئی فائدہ نہیں۔ بھئی اگر آپ یہاں پہ تشریف لائے، آج مثلا چوتھا دن ہے، آپ میں سے کچھ لوگ چاروں دن تشریف لائے، ہم نے آپ کی زندگی میں بہتری لانے والی کوئی بات نہیں کہی، تو پھر کیا فائدہ ہوا؟ کیا فائدہ ہوا؟ تو ہمیں مسلسل اس بات کی جد و جہد کرنی ہوتی ہے کہ بھئی آپ کچھ ایسی چیز سیکھیں جس سے آپ کی زندگی میں تبدیلی آئے، میں کوئی ایسی چیز بتاؤں، سیکھوں جس سے میری زندگی میں تبدیلی آئے۔ تو اب گرچہ موضوع تو نہیں ہے، لیکن اس بات کے اوپر تھوڑی سی دیر بات کر لیتے ہیں کہ یہ جو فرمایا کہ علم اللہ کا نور ہے، علم وہ نور ہے جو خدا جس کے دل پہ چاہتا ہے نازل کرتا ہے، کس کے دل پہ چاہتا ہے نازل کرتا ہے، اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ درود بھیجے گا محمد وعلی محمد۔ اچھا، اب یہاں پہ پھر ایک چھوٹی سی وہ جو ٹیکنیکلی کہتے ہیں بریکٹ کھول لیتے ہیں چھوٹا سا، پھر واپس آتے ہیں۔ تجربے سے سیکھے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ ہمارے پاس دو سورس ہیں سیکھنے کے لیے، ایک تو علم ہے جو خدا متعال نے ہمیں فطرت کے اندر رکھ دیا ہے، وہ والا علم، اور ایک ہے تجربے سے سیکھو، تجربے سے سیکھو۔ تو عزیزان محترم، آپ اپنی زندگی میں جو کچھ سیکھنا چاہتے ہیں اپنی ذاتی زندگی کے تجربے سے سیکھیں۔ مثال کے طور پر بھئی کبھی آپ نے گناہ نہیں کیا ہوگا، تجربے سے سیکھیں کہ جب گناہ کرتے ہیں تو گناہ کے نتیجے میں آپ کی زندگی میں کیا ہونے لگتا ہے، ہوتا کیا ہے۔ تجربے سے ہی سیکھیں کہ اگر گناہ نہیں کرتے کسی موقع پر جبکہ کر سکتے تھے، اب کیا ہوتا ہے۔ غور کریں، زندگی آپ کی ہے، آپ میری زندگی سے سیکھنے کی کوشش کریں گے، آپ کے لیے بہت مشکل ہے۔ تو سب سے اچھی چیز جو سیکھنے کے لیے ہے وہ آپ کی اپنی زندگی ہے۔ اگر کوئی پوچھے بھئی کون سی کتاب سب سے اچھی کتاب ہے سیکھنے کے لیے، تو میں کہوں گا زندگی کی کتاب۔ یہ کتاب سیکھنے سکھانے کے لیے بہت اچھی کتاب ہے، آپ کی اپنی ہے۔ تو اپنی زندگی میں دیکھیں کہ جب میں گناہ کرتا ہوں نعوذ باللہ تعالیٰ، یا مجھ سے سرزد ہو جاتا ہے، ہوتا کیا ہے، اس کے بعد کون سی چیزیں جو ایک کے بعد ایک ہونے لگتی ہیں۔ اچھا، اگر کوئی گناہ کا موقع ہو اور نہیں کرتا، پھر کیا ہوتا ہے، غور کریں اس معاملے کے اوپر۔ پھر جو آپ کو یقین نصیب ہوگا وہ کسی کے سننے سنانے سے نہیں ہو سکتا ہے، پھر آپ کا اپنا ہوگا، آپ نے اپنے اندر وجود کے اندر تجربہ کیا ہوگا۔ تو اب جو بات سمجھ میں آتی ہے، اور یہ سب علماء اساتذہ کرام سکھاتے ہیں علم اخلاق کے اندر، وہ یہ ہے کہ، اور قرآن کریم کی آیت کریمہ اس کے اوپر مضبوط دلیل ہے، وہ یہ کہ کسی کے پاس گناہ کا موقع ہو، گناہ نہ کرے، یہاں سے علم کے دروازے کھل جاتے ہیں، یہاں سے کھلتے ہیں۔ یعنی وہ جو علم تھا، نور تھا، وہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ وہ اس وقت شروع ہوتا ہے جب کسی کے پاس گناہ کا موقع آیا، اس نے کنٹرول کر لیا، بس یہاں سے معاملہ اس کا شروع ہو گیا۔ اچھا، اب یہ جو بات میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی، یہ بہت چھوٹی سی بات بھی ہو سکتی ہے، کوئی بہت چھوٹا سا گناہ بھی ہو سکتا ہے۔ مثلا آپ کے پاس بات کرتے کرتے اچانک زبان پہ ایک جھوٹ آنے والا ہے، آپ نے روک لیا کہ میں جھوٹ کیوں بولوں، سچ بولوں، بس یہ سمجھ لیجیے آپ کا چیپٹر اس سے بھی کھل سکتا ہے۔
آپ روڈ پہ چل رہے تھے، نگاہ اٹھ رہی تھی، کہیں غلط جگہ پہ جا سکتی تھی، آپ نے کنٹرول کر لیا، آپ کی توفیقات یہاں سے بڑھ سکتی ہیں چھوٹی چھوٹی جگہوں پہ محنت کر کے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ خدا متعال نے سارا عرفان، ساری معنویت، ساری روحانیت، نورانیت طالب علموں کے لیے رکھی ہو۔ کتنے فیصد لوگ دینی طالب علم ہیں؟ کتنے فیصد لوگ دینی عالم ہیں؟ 2% بھی نہیں ہے، 1% بھی نہیں ہے۔ بھئی اگر پاکستان کے 20 کروڑ آبادی میں 1% عالم نکالے تو آپ کو 2 ملین عالم چاہیے۔ کہاں 2 ملین عالم آپ کے پاس؟ ایران میں بھی نہیں ہے اتنا۔ تو یقیناً آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ ساری جو اسلام کی تعلیمات ہیں، روحانیت، معنویت، عرفان، یہ سب آپ کے لیے ہے، یہ کسی اور کے لیے نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ کے لیے تو آپ کے لیے کیسے ہوگا؟ آپ نجف میں نہیں ہیں، آپ مشہد میں نہیں ہیں، قم میں نہیں ہیں، بھئی یہیں پہ ہوگا، اسی دنیا میں ہوگا، یہیں پہ کراچی میں رہتے ہوئے ہونا چاہیے۔ کیسے ہونا چاہیے؟ ایسے ہونا چاہیے۔ گناہ کا موقع ہے، روک لو، صبر کرو۔ خدا نے متعال فرماتا ہے جیسے یہ لوگ جن کے سامنے گمراہی کا موقع آتا ہے اور یہ تذکرو یعنی ذکر کرتے ہیں۔ ذکر کرتے ہیں کیا مطلب؟ ان کو یاد آ جاتا ہے کہ خدا ہے اور ہمیں گناہ نہیں کرنا چاہیے۔ خدا فرماتا ہے، آئے کریمہ فرماتی ہے جیسے یہ تذکرو کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں خدا کا، خدا ان کو بصیرت دینا شروع کر دیتا ہے، خدا ان کو بصیرت دیتا ہے۔ دیکھیے اب آپ کا میکینزم کتنا سادہ سا ہے۔ آپ عام زندگی گزاریے، اسکول جائیں، کالج جائیں، نوکری پہ جائیں، بزنس میں جائیں، جو کر رہے ہیں آپ وہی کریں۔ جیسے ہی آپ کے سامنے گناہ کا کوئی موقع آئے، خدا کو یاد کر کے گناہ سے دور ہو جائیں۔ جیسے ہی آپ نے یہ کیا، آپ کا نفس روحانیت کے لیے تیار ہونا شروع ہو جائے، اس کے لیے تیار ہو جائے۔ اب آپ کے سامنے دروازے کھل سکتے ہیں اور آپ اپنے کام کو لے کے آگے بڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ انسان کی زندگی ہے۔ آپ اپنے تجربوں سے سیکھیں، آپ اپنی زندگی میں اس سے معنویت کو بہت زیادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ ہم اور آپ درود بھیجیں محمد و آل محمد صلی اللہ شعور بھی ایسا ہی ہے۔ شعور جس کو ہم لوگ کہتے ہیں، چاہے وہ شعور عام انسان کے اندر ہو یا دین کا شعور، وہ بھی ایسا ہی ہے۔ ایک بہت سادہ سا ایک واقعہ کسی نے بیان کیا اور اس کے اوپر بڑا اچھا غور کیا ایک صاحب نے۔ میں نے شاید پہلے کبھی آپ کی خدمت میں عرض کیا ہوگا کہ ہم مدرسے فیضیہ میں منطق ایک صاحب سے پڑھا کرتے تھے، تو ان کے لیے یہ کویسچن بہت امپورٹنٹ ہو گیا ایک زمانے میں کہ بھئی یہ جو شہید مطہری کے پاس اتنا علم تھا، وہ شہید مطہری کے اور علامہ طباطبائی کے بہت چاہنے والے تھے۔ دونوں کی قبریں آپ کو پتہ ہی ہے، بی بی کے روضے کے ساتھ ہی ہیں، اس بنیادی عمارت کے اندر ہی ہیں، تو جس کو وہ لوگ مسجد بالا سر کہتے ہیں، اس کے ساتھ ہیں۔ تو وہ ہر روز وہاں جاتے تھے ان کی قبر پر، جن سے ہم منطق پڑھتے تھے۔ تو کہنے لگے کہ میرے لیے بہت اہم تھا کہ شہید مطہری کے پاس اتنا علم کیسے آیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کتنی کتابیں پڑھ لے گا۔ بھئی آپ اپنی زندگی میں کتنی کتابیں پڑھ لی ہیں؟ اگر آپ نے 10-15 سال کی عمر سے کم میں کتابیں پڑھی ہوں تو شاید آپ کو کتاب کا شعور ہی نہیں آئے گا، جو کتاب میں گہری بات ہوگی۔ اچھا، ایک عمر کے بعد انسان اتنا مشغول ہو جاتا ہے دنیا کے اندر، چاہے عالم ہو چاہے کچھ بھی ہو، کہ اس کے پاس بہت زیادہ موقع رہتا بھی نہیں ہے، بولنا ہے، پڑھنا ہے، سفر، یہ وہ۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ جو شہید مطہری کا علم تھا، یہ کتابی علم نہیں لگتا، یہ کسی اور طرح کا علم تھا۔ تو وہ ان کی قبر پہ جایا کرتے تھے، ان سے کہا کرتے تھے کہ مثلا آپ ہمیں بتائیں کہ یہ کیسے ہوتا ہے۔ تو کہنے لگے کہ ایک دفعہ میں سو رہا تھا تو میں نے جیسے خواب میں دیکھا کہ شہید مطہری کمرے میں آئے۔ اچھا، اتفاقاً وہ اسی کمرے میں رہتے تھے جس میں ایک زمانے میں شہید مطہری رہے تھے، کمرہ بھی وہی تھا جس میں وہ رہتے تھے، وہیں پہ وہ درس بھی ہوتا تھا منطق کا، جہاں پر شہید مطہری کسی زمانے میں رہے ہوں گے۔ تو کہنے لگے کہ میں ڈیلیبریٹلی عمدن رہتا بھی اسی کمرے میں تھا تاکہ شہید مطہری اس کی روح سے، شاید ان کی روح اس کمرے کو زیادہ جانتی ہوگی۔ تو کہنے لگے کہ میں ایک دفعہ خواب میں نے دیکھا جیسے شہید مطہری کمرے میں آئے، اور وہ کمرے میں آئے تو میں کھڑا ہو گیا، میں نے کہا استاد آپ تشریف لائے، بڑی عزت، بڑی آپ کی ذرا نوازی۔ تو کہنے لگے کہ وہ بیٹھ گئے، کارپیٹ بچھا ہوا تھا تو وہاں پہ بیٹھ گئے، تو میں نے مختلف کتابیں ان کے سامنے رکھیں کہ یہ آپ مجھے پڑھا دیں، آپ مجھے یہ کتاب پڑھا دیں۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں کتابیں پڑھانے نہیں آیا، میں تمہارے سوال کا جواب دینے آیا ہوں، وہ جو تم نے پوچھا تھا کہ علم کیسے حاصل ہوتا ہے۔
کہنے کے کہ میں نے دو زانوں بالکل بیٹھ گیا. میں نے کہا جی استاد یہ بہت امپورٹنٹ تھا اور میں آپ کی خدمت میں چاہتا تھا کہ یہ جواب حاصل کروں. تو استاد نے کہا کہ میرے پیچھے آؤ. تو وہ کمرہ ایسا تھا کہ وہ باہر نکلنے کے بعد تھوڑا سا ایک کوریڈور تھا, اس کے بعد سیڑھیاں آتی تھیں, سیڑھیوں سے چھت پہ راستہ تھا. تو کہنے کے کہ وہ شہید مطہری کمرے سے باہر نکلے اور یوں ہی اڑ کے جیسے چھت پہ چلے گئے اور مجھے اشارہ کیا کہ تم وہاں سے آؤ سیڑھیوں سے. تو کہنے کے کہ میں سیڑھیوں کی طرف بھاگا تیزی سے تاکہ میں سیڑھیوں سے ہوتا ہوا چھت پہ جاؤں. جو شہید مطہری تو یوں ہی اوپر چلے گئے تھے, خواب میں دیکھ رہے ہوں. تو کہنے کے کہ میں جب تک اس جگہ پہ پہنچا جہاں جو میرے گھر جو کمرے کے اوپر کی چھت تھی, تو وہاں شہید مطہری نماز شروع کر چکے تھے. یعنی وہ نماز پڑھ رہے تھے اور نماز پڑھتے پڑھتے وہ دوسری رکعت میں مثلاً قنوت پر آئے اور قنوت میں انہوں نے ہاتھ پھیلا کر دعا کرنا شروع کی, اللہ کے حضور استغفار کرنا شروع کی اور زار و قطار رونا شروع کر دیا, بہت رونا شروع کر دیا. تو کہنے کہ میں نے خواب میں دیکھا جیسے ان کی روح میں سے ایک اور روح نکلی ہے اور روح نکل کر مجھ سے کہنے لگی کہ یہ علم کا راز ہے, علم کا راز یہاں پر ہے. صحیح. اچھا یہ راز میرے اور آپ کے کیسے کام آئے گا؟ میں اور آپ فیضیہ میں نہیں رہ رہے, میں اور آپ وہاں نہیں پڑھ رہے, قم میں نہیں پڑھ رہے ابھی, تو اب یہ راز میرے اور آپ کے کیسے کام آئے گا؟ بہت سادہ سی بات ہے. کہیں بھی کھڑے ہو جائیے, اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانے کے لیے کوئی جگہ چاہیے کیا؟ قوم اور نجف چاہیے کیا؟ اس کے بغیر نہیں ہو سکتا. وہ ہو جائے تو کتنا اچھا ہے, کیا اس کے بغیر نہیں ہو سکتا؟ اس کے بغیر بھی ہو سکتا. آپ دن کے وقت میں کوئی وقت نکال لیجیے, 5 منٹ, چند منٹ, 2 منٹ, 4 منٹ, جتنا آپ کے پاس ٹائم ہے, 10 منٹ, جتنا بھی آپ کر سکتے ہیں, بھئی اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائیں, اللہ کے سامنے استغفار کریں, استغفار کریں. ہماری اور آپ کی زندگی میں پتہ نہیں کتنی چیزیں استغفار سے صحیح ہونی ہیں, ہمیں اندازہ نہیں ہے اس بات کا. کاش میں اور آپ ایک کام کرنے سے, دیکھیے میں وہ طالب علم ہوں جس نے تجربے کیے ہیں اور میں چاہتا ہوں آپ ہمارے تجربوں سے اگر تھوڑا بہت آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے تو آپ فائدہ اٹھائیں, صرف سن کے نہ جائیں, آپ تجربے سے فائدہ اٹھائیں. اتنے تجربے پھر آپ کو کرنے پڑیں گے. مجھے 31 سال ہو گئے طالب علم بنے ہوئے. اب اگر آپ 31 سال کے ایک آدمی کے تجربے سے فائدہ نہیں اٹھانا چاہیں گے تو پھر آپ کو پھر دوبارہ خود تجربے کرنے پڑ جائیں گے, آپ پھر میری طرح بوڑھے ہو جائیں گے. پھر تو تجربے سے فائدہ اٹھا لیجیے. روایت میں بھی لکھا ہوا ہے, زندگی میں دستور بنا لیں اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہوئے. اب میں کہہ رہا ہوں کہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہم لوگوں نے مہارت کے ساتھ کیا ہوگا, نہیں مہارت کے ساتھ نہیں کیا ہوگا, لیکن لنگڑاتے ہوئے کر لیا ہوگا. 70 دفعہ روزانہ استغفار کریں, استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ. جتنا ممکن ہے خدا کے سامنے گڑ گڑا لیں. اچھا ہر روز آنسو نہیں آئیں گے, 2 دن نہیں آئیں گے, 3 دن نہیں آئیں گے, لیکن ایک بات ہے کہ بھائی میرے گھر کے اوپر بھی کوئی جا کے کھٹکھٹاتا رہے, کب تک دروازہ نہیں کھولوں گا. اگر میں خدا کے سامنے واقعاً کھڑے ہو کر ہاتھ پھیلا کر خدا سے کہوں خدایا معاف کر دے, استغفر اللہ ربی, اے خدایا میں تجھ سے استغفار طلب کر رہا ہوں, واتوب الیہ, تیری طرف واپس آ رہا ہوں. کیا واپس آتے ہوئے بندے کو وہ واپس بھیج دے گا؟ کیوں بھیجے گا؟ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اس استغفار سے تمہاری زندگی تبدیل ہونی ہے. اب آپ تصور کریں, ایک آدمی کو سوچیں جو تھوڑے سے دنیا کے رزق کو لینے کے لیے 10 گھنٹے 12 گھنٹے جوتیاں چٹکا رہا ہے, 5 منٹ اللہ کے سامنے استغفار کیوں نہیں کر رہا ہے؟ بھائی 5 منٹ کا کام ہے, تو تم جو 12 گھنٹے اتنی محنت کر رہے ہو اپنے رزق روزگار کے لیے, 5 منٹ میں یہ کیوں نہیں کر لیتے؟ اچھا میں کیا منع کر رہا ہوں کہ وہ نہیں کرو, وہ بھی کر لو. اس 12 گھنٹے میں سے 5 منٹ کم کر لو, 5 منٹ اس کو دے دو. یہ شیطان کا منصوبہ ہے. ادھر 12 گھنٹے دلوائے گا, یہ 5 منٹ نہیں دلوانے دے گا. آپ اپنی زندگی پہ آسانی لائیں. اللہ فرماتا ہے استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یرسل السماء علیکم مدرارا, تم اللہ کے حضور استغفار کرو, اس کی طرف پلٹ کے واپس آؤ, تمہارے لیے آسمان کو گردش میں لے آئے گا. یمددکم باموال و بنین, مال اور اولاد سے تمہاری نصرت کرے گا. اتنے وعدے قرآن کریم نے 100% 2+2 4 کے دیے میں استغفار کے اوپر. تو عزیزان محترم یہ کیوں نہ کریں میں اور آپ؟ اور مثلا اس استغفار کو ابتدا اور انتہا نبی اور ان کے آل کے نام پہ درود سے کریں.
بس ترتیب جیسے کہ آیت اللہ بہجت ارشاد فرماتے تھے مثلا اگر تم کو کوئی دعا کرنی ہے اللہ کے سامنے حمد و ثنا کرو، اس کی خدا کی حمد کرو، الحمدللہ رب العالمین مثلا، اس کے بعد فرمایا نبی اور ان کی آل پہ درود بھیجو، اس کے بعد فرمایا کہ استغفار کرو، جتنا استغفار گڑ گڑا کے کر سکتے ہو اللہ کے حضور استغفار کرو، پھر اپنی دعا کو مانگو، اور مثلا والدین کے لیے دعا کرو، دوسروں کے لیے دعا کرو، اپنے لیے بھی دعا کرو۔ اس کے بعد فرمایا کہ اب اس کے بعد بھول جاؤ کہ یہ خدا نہیں سنے گا، یہ نہیں ہوگا۔ فرمایا اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہوگی کہ اب خدا سن لے گا، اب خدا سن لے گا۔ تو عزیزان محترم، میں نے آپ کے 20 منٹ اور لیے آج اس بات کے اوپر، تھوڑا سا یہ ترتیب سے باہر ہم لوگ گئے، لیکن ٹپ کیا ہے، پروگرام یعنی پوائنٹ کیا ہے، ایکشن پوائنٹ جس کو ہم لوگ کہتے ہیں۔ ایکشن پوائنٹ یہ ہے 5 منٹ لگائیں، 70 دفعہ استغفار کریں کم از کم، اور گڑ گڑائیں اللہ کے سامنے۔ یہ جو گڑ گڑانے کا عمل ہے یہ خود قرآن کریم میں ایک فضیلت ہے، انابہ، عبد منیب قرآن کریم میں، تو یہ بہت بڑی فضیلت ہے، اس کو مس نہیں کرنا چاہیے ہم نے اور آپ کو۔ تو 5 منٹ کا کام ہو گیا، چلو 10 منٹ کا ہو گیا۔ اچھا یہ کام کب کریں؟ جب آپ کی مرضی آئے کریں، جب مرضی آئے کریں۔ آئیڈیل ٹائم فجر سے پہلے ہے، آئیڈیل ٹائم فجر سے پہلے۔ اچھا کوئی کہے بھائی میں نہیں اٹھتا فجر سے، چلو نہیں، جب مرضی آئے کرو، جب مرضی آئے کرو۔ اچھا ممکن ہے کوئی کہے بھائی میں نماز میں نہیں کر سکتا، چلو نماز کے بغیر کرو، کر لو بس۔ 70 دفعہ استغفار، اللہ کے حضور گڑ گڑانا، ہاتھ پھیلا دو۔ اچھا کوئی کہے بھائی میں کسی ایسی جگہ ہوتا ہوں میں نماز میں نہیں کر سکتا، قنوت میں نہیں کر سکتا، سجدے میں کر سکتا ہوں، سجدے میں کرو۔ کچھ نہیں کر سکتے بیٹھے بیٹھے کرو، لیکن گڑ گڑانے کا عمل جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اللہ کے سامنے اس بات کا اعتراف اور اللہ کے سامنے شرمندگی، اور استغفار کے اندر شرمندگی بھی شامل ہے، وہ بہت ساری شرائطیں جو استغفار کی ہیں، لیکن بہرحال یہ سب آپ کے سامنے ہے۔ تو یہ زندگی کا ایک منصوبہ بنا لیں۔ میں اتنا تاکید اس لیے کر رہا ہوں میں آپ کی خدمت میں، میں اس کو کہتا ہوا اچھا نہیں لگتا ہوں، مجھے کہنا نہیں چاہیے یہ ساری باتیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ کچھ ایسا ہو جائے کہ یہ سمجھ میں آئے کہ امپورٹنس کتنی ہے۔ میں نے مالی لحاظ سے بہت سختیاں اٹھائی ہیں اپنی زندگی کے اندر، مالی لحاظ سے بہت سختیاں اٹھائی ہیں، پھر میں نے مالی لحاظ سے وسعت کو آتے دیکھا ہے۔ میں نے گمنامی کی زندگی بہت گزار لی، پھر اس کے بعد اس گمنامی کو ٹوٹتے دیکھا ہے، لوگوں کے ہاتھوں سختیاں اٹھائی ہیں، پھر سختیوں کو آسانی میں بدلتے دیکھا ہے۔ ان سب میں کچھ چیزوں کا، کچھ اعمال کا کردار دیکھا ہے، سب کو تجربے سے گزار رہا ہوں۔ ان سب میں جن چیزوں میں اس کردار کو جانچنے کی کوشش کر رہا ہوں، اس میں ایک استغفار ہے۔ زندگی بدل دے گا، زندگی بدل دے گا۔ تو آپ ہرگز مس نہ کریں، ہرگز اس کو اپنی زندگی سے باہر نہ رہنے دیں، یہ آپ کی زندگی کا حصہ ہونا چاہیے۔ اللہ انشاءاللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے، اللہ کے استغفار طلب کرنے والے بندوں میں قرار فرمائے انشاءاللہ۔ درود بھیجیں محمد و آل محمد۔ عرض ہوا کہ انسانوں کی زندگی میں تجربہ بہت اہم ہے۔ مولا کی ایک روایت تجربے کے حوالے سے اور عرض کر دوں، مولانا نے فرمایا کہ جس انسان کو تجربہ نہ سکھائے اس کو کوئی نصیحت عمل نہیں کر سکتی، اس کے اوپر کسی نصیحت کا اثر نہیں ہوگا۔ اگر انسان تجربے سے نہیں سیکھ رہا ہے، اور 2 جملے تھے اس میں، بلا اور تجربہ، یعنی سختی اور تجربہ۔ فرمایا اگر کوئی انسان اپنی زندگی میں سختی سے اور تجربے سے نہ سیکھ سکے، ایک مشکل آئی اس کو سیکھنا چاہیے تھا مشکل کیوں آئی، ایک تجربے سے گزرا اس کو سیکھنا چاہیے تھا اس تجربے کا کیا فائدہ ہوا۔ اگر سختی اور تجربے سے نہ سیکھ سکے تو فرمایا اس کو کوئی موعظہ اس پہ اثر نہیں کرے گا۔ مثلا ایک آدمی نے سختی اور تجربے سے نہیں سیکھا، اب وہ کہ میں روایت پڑھوں گا، روایت کا مجھ پہ اثر ہوگا، روایت کا بھی اثر نہیں ہوگا۔ آپ کو اور ہمیں اس طرح سے سیکھنا ہوتا ہے۔ ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ قوم بنی اسرائیل، اللہ کی نے اپنی کتاب میں اس قوم بنی اسرائیل کے اوپر بہت زیادہ گفتگو فرمائی، اور متعدد سوروں کے اندر اس معاملے کو بیان کیا۔ جیسے میں ابھی مورد نظر میرے سورہ اعراف ہے، سورہ اعراف کے اندر خدا تعالیٰ نے ان واقعات کو تفصیل کے ساتھ
مختلف پیرائے کے اندر بیان فرمایا ہے۔ قوم بنی اسرائیل کی مشکلات میں سے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو واقعات میں ریفلیکٹ ہو رہی ہیں، سامنے آ رہی ہیں۔ مثال کے طور پر پچھلے سال ہم نے کئی چیزیں بیان کی تھیں، اب آج اس واقعے سے شروع کرتے ہیں کہ ایک بہت بڑی آزمائش سے گزرے، بہت بڑے امتحان سے گزرے۔ کون سا امتحان؟ جس میں فرعون کا لشکر ان کے پیچھے آ رہا تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کے آگے جا رہے تھے، یہاں تک کہ سامنے دریا آ گیا۔ اب لوگ مشکل میں پھنس گئے، انہوں نے کہا کہ انا لمدرکون، ہم تو مارے گئے، قوم جو پیچھے بنی فرعون کا لشکر آ رہا ہے وہ ہمیں نہیں چھوڑے گا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، خدا ہمارے ساتھ ہے اور خدا اس مشکل کو حل کرے گا، یہاں تک کہ پھر وہ عظیم الشان معجزہ ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی ماری اور وہ پانی رک گیا اور قوم بنی اسرائیل اس پانی میں سے گزر گئے اور فرعون اس پانی کے اندر پھنس گیا۔ اس کے اوپر ہم نے پچھلے سال تفصیل سے بات کی تھی کہ یہ کتنا بڑا معجزہ تھا خدا کا اور اس میں کتنے درس ہیں ہمارے لیے۔ آپ ظالم سے مت گھبرائیں، ظالم سے ڈریں نہیں، ظلم سے لڑیں، اور ایک بات پہ مطمئن رہیے گا کہ خدا ظالم سے خودکشی کروائے گا، یہ ہوگا، ظالم نے خودکشی کرنی ہے۔ امام خمینی جنگ کے زمانے میں جب ہم لوگوں کو جنگ کا زمانہ یاد آتا ہے نا، 84 سے 88 تک میں ایران میں تھا، یعنی ویسے تو 84 سے 96 تک تھا، 96 تک، لیکن جنگ کا زمانہ 88 تک تھا، 88 میں جنگ ختم ہو گئی تھی، تو 84 سے 88 تک جنگ کے زمانے میں ہم ایران میں تھے۔ تو جو قرآن کریم کا انداز ہے نا، فرماتے وما ادراکا ما لیلۃ القدر، تو ہم لوگ مذاق میں کہتے ہیں کہ وما ادراکا، جنگ کیا ہوتی ہے؟ جنگ بڑی نعمت تھی، جنگ اللہ کی بہت بڑی نعمت تھی۔ امام خمینی کہتے تھے کہ خدا متعال کے مخفی الطاف میں سے ایک جنگ تھی، خدا متعال نے بڑا لطف کیا تھا۔ وہ جنگ کا زمانہ بڑا عجیب زمانہ تھا، یعنی ابھی میں اس عجیب کو جتنا کھینچ دوں کم ہے۔ اور آپ یقین فرمائیے، ابھی جب وہ پرانے کبھی کبھی ایران جاتا ہوں اور وہ پرانے دوست کبھی نظر آتے ہیں تو ان میں سے بعض لوگ جنگ کو یاد کر کے روتے ہیں، جیسے لوگ اپنی کامیابیوں کو یاد کر کے روتے ہیں، مثلا کبھی جوانیوں کو یاد کر کے روتے ہیں، تو وہ دوست احباب جنگ کو یاد کر کے روتے ہیں کہ جنگ کا زمانہ کیا زمانہ تھا اور کتنا کچھ سیکھنے کو ملتا تھا، کتنا کچھ اس کے اندر چیزیں تھیں جو انسان سیکھ لیتا تھا۔ اس جنگ میں بڑے بڑے لوگ شہید ہوئے، ظاہر ہے، ان شہداء کے نام پر درود بھیجے گا محمد و آلہ صدام حسین کا ظلم تھا، اس نے بڑا ظلم کیا اپنی عوام پر بھی، ایرانیوں کے اوپر بھی، پوری دنیا کے اوپر ایک ظلم تھا اس کا۔ امام خمینی بار بار کہتے تھے کہ یہ آدمی خودکشی کرے گا۔ ان کا ایک جملہ فارسی میں ہوتا تھا، کہتے تھے کہ اس کے پاس خودکشی کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے، یہ خودکشی کرے گا۔ صحیح ہے۔ اب مثال کے طور پر یہ تھا کہ شاید کسی نے کاؤنٹ کیا تو شاید 22 دفعہ سے زیادہ امام خمینی نے اپنی تقریروں میں یہ جملہ کہا تھا کہ یہ شخص خودکشی کرے گا۔ صحیح، کیا وجہ تھی؟ کیوں ان کو اس بات پہ اتنا یقین تھا کہ یہ خودکشی کرے گا؟ اس کا میکینزم کیوں سمجھ میں آتا ہے کہ ظالم کے پاس سوائے خودکشی کے کوئی راستہ نہیں، ظلم کرتا ہے، اپنے ظلم میں اتنا بڑھ جاتا ہے کہ دیوانہ ہو جاتا ہے، اور اس دیوانگی کے عالم میں یہ خودکشیاں کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اب میں نے پچھلے سال اس کو عرض کرنے کی شاید کوشش کی تھی، اب خود تردد کر رہا ہوں، پچھلے سال اس کو بتایا تھا نہیں، عرض کیا تھا نہیں کیا تھا، کہ یہ جو فرعون نے حضرت موسیٰ کے بنائے ہوئے پانی میں اپنے لشکر کو ڈالا، یہ خودکشی کے سوا کچھ نہیں تھا۔ خودکشی کے سوا کیا تھا یہ؟ بھائی فرض کریں میں آپ سے کہوں کہ بھائی اس پل پہ سے گزرو، جس پل کو توڑنے یا باقی رکھنے کا حربہ دشمن کے ہاتھ میں ہے اور وہ تمہیں دیکھ بھی رہا ہے۔ اب آپ تصور کریں، میں یہاں پہ کھڑا ہوں، دشمن وہاں پہ کھڑا ہے، بیچ میں ایک پل ہے، یہ پل بچے یا ٹوٹے اس کا بٹن سامنے دشمن کے ہاتھ میں ہے، اور وہ وہاں سے دیکھ رہا ہے کہ میں یہاں سے آ رہا ہوں، اور اس کو پتہ ہے میں وہاں پہنچ گیا تو میں ماروں گا، ٹھیک ہے؟ اب میں اس پل پہ جاؤں یا نہیں جاؤں؟ کون سی عقل اجازت دیتی ہے کہ اس پل پہ جاؤں؟ مجھے معلوم ہے کہ بھائی میں اس پل کے بیچ میں پہنچوں گا، اس نے ٹک کرنا ہے، میں مارا جاؤں گا، میں وہاں پہنچ ہی نہیں سکتا۔ اب ذرا تصور کیجئے
کائنات کا اتنا بڑا معجزہ ہو گیا ہے کہ دریا کا پانی رک گیا ہے، دریا کا پانی رک گیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم اس پانی میں سے کراس کر کے ادھر چلی گئی ہے، اور فرعون اپنے لشکر سے کیا کہہ رہا ہے؟ تم بھی اسی میں سے جاؤ۔ ارے بے وقوف، جس نے لاٹھی مار کے پانی ہٹایا ہے وہ لاٹھی مار کے پانی جوڑ بھی تو سکتا ہے، تو نے تھوڑی ہٹایا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہٹایا ہے، تو انہی کو مارنے کے لیے انہی کے بنائے ہوئے راستے میں سے جا رہا ہے۔ وہ تو کچھ نہیں کرنا، انہوں نے صرف خدا سے کہنا خدایا پانی کو واپس بھیج دے۔ اب یہ خودکشی نہیں ہے کیا؟ ظالم خودکشی کرتا ہے۔ اب میں آپ سے ایک بات پوچھوں گا، آپ حق پر ہیں یا نہیں ہیں؟ حق پر ہیں، یقین ہے آپ کو؟ آپ کا دشمن آپ پہ ظلم نہیں کر رہا؟ ظلم کر رہا ہے نا۔ دنیا میں جو بھی دشمن ہے، وہ امریکہ لے لو، اسرائیل لے لو، پتہ نہیں یہاں کے پدی نہ پدی کے شوربے یہاں پہ جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ لے لو، سعودی عرب لے لو، یہ سب ظلم کر رہے ہیں نا۔ اچھا یہ خودکشی کے سوا کوئی اور راستہ ہے ان کے پاس؟ یہ مریں گے کنفرم، طے شدہ اصول پوری کائنات کا یہ ہے کہ بھائی یہ ظالم ہے، ظالم کے پاس سوائے خودکشی کے کوئی راستہ نہیں ہوتا، ظالم نے مرنا ہوتا ہے، اللہ کا دستور یہی ہے۔ اور مظلوم نے بچنا ہوتا ہے، اس کا نام عزت میں رہنا ہوتا ہے، ظالم نے بے عزت ہونا ہوتا ہے۔ اب کیوں گھبرائیں اور کیوں گھبرائیں گے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے اتنا بڑا معجزہ دیکھ لیا کہ ظالم جو اتنا بڑا ظالم تھا وہ نیست و نابود ہو گیا، اور خدا متعال نے اس طرح سے بدلہ لے لیا۔ یہاں پر ایک بہت نفیس تعبیر ہے سورہ اعراف کے اندر، خدا متعال فرماتا ہے کہ یہ جو فرعون نے ظلم کیے تھے اس کے بدلے میں ہم نے اس کو غرق کر دیا۔ ذرا سا اس میں ایک نفاست ہے یہاں پر، جو ظاہر جو ہم لوگ سادگی میں سمجھ پا رہے ہیں۔ غرق پانی نے کیا تھا، غرق پانی نے کیا تھا۔ اچھا پانی میں فرعون اپنے ارادے سے گیا تھا، پانی میں فرعون اپنے ارادے سے گیا تھا، اپنی احمقانہ کیلکولیشنز کے نتیجے میں گیا تھا، اور خدا فرماتا ہے ہم نے غرق کیا ہے، ہم نے غرق کیا ہے۔ اچھا اس میں کیا نفاست ہے؟ نفاست یہ ہے امریکہ غلط فیصلے جبر سے نہیں کرے گا، اپنی مرضی سے کرے گا، اپنی مرضی سے کرے گا، لیکن ہوگا خدا کا ہی غرق کرنا، جیسے فرعون کے ساتھ ہوا۔ فرعون نے فیصلہ خود کیا تھا کہ میں پانی میں جاؤں گا، خود کیا، خود مرا، اور خدا متعال فرماتا ہے نہیں ہم نے اس کو غرق کیا ہے، ہم نے اس کو غرق کیا ہے۔ ان کے ساتھ بھی یہی ہوگا، یہ سب اپنے فیصلے خود کریں گے، خود فیصلے کرتے کرتے خود غرق ہوں گے، اور آخر میں خدا کیا کہے گا؟ خدا کہے گا دیکھا تم نے، میں نے اپنے دشمنوں کو غرق کر دیا ہے، یہ غرق ہو جائیں گے۔ قوم بنی اسرائیل نے اتنا بڑا معجزہ دیکھا۔ اچھا اب ایمان بڑھنا چاہیے تھا یا نہیں بڑھنا چاہیے تھا؟ بھائی آسمان پہ پہنچ جانا چاہیے تھا۔ ہم اپنی زندگی میں چھوٹی موٹی چیزیں دیکھ رہے ہیں، ہمیں خدا پہ یقین بڑھنے لگتا ہے کہ یار خدا نہ ہوتا تو یہ کام نہیں ہو سکتا تھا، یہ خدا نہیں ہوتا تو ہم اس سازش سے نہیں نکل سکتے تھے جس میں شیعت کو مبتلا کر دیا گیا تھا۔ خدا نے اور خدا کی حجت نے ہمیں اس مصیبت میں پناہ دی اور ہم لوگ اس مصیبت سے باہر آ گئے۔ البتہ چیلنجز بڑھتے جائیں گے۔ میں کل ایک ارادہ کر رہا تھا، آج بھی سوچا تھا، ابھی پھر وقت ہو رہا ہے، کل عرض کروں گا، بدلتے ہوئے حالات میں چیلنج بدلتے ہیں، اس کو کیسے جج کیا جائے۔ تو قوم بنی اسرائیل نے اتنا بڑا معجزہ دیکھا، ان کا ایمان آسمان پہ پہنچ جانا چاہیے تھا۔ قوم کی حماقت، جیسے ہی دریا کراس کر کے ادھر گئے ایک آبادی ملی۔ اب اس آبادی کی تفصیلات بعض روایات نے کچھ بتائی ہے، بعض میں کچھ اور طریقے سے بیان ہوئی ہے، لیکن بہرحال بت پرست تھے۔ گویا یہ قوم بت پرست تھی، اور علاقہ بھی بہت خوبصورت تھا۔ جس کو کراس کر کے وہاں پہ گئے، وہاں پر کوئی بہت خوبصورت علاقہ تھا، قوم بت پرست تھی، اور بت بھی بڑے خوبصورت تھے، بت بہت خوبصورت تھے، بڑے خوبصورت بت تھے، بڑا خوبصورت علاقہ تھا، اور لوگوں کے کام میں آرگنائزیشن، نظم و ضبط بہت زیادہ تھا۔ جو بت پرستی وہاں پہ ہو رہی تھی وہ ایسے ہی افراتفری کی بت پرستی نہیں تھی، آرگنائزڈ بت پرستی تھی۔ اب جب بنی اسرائیل نے یہ دیکھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیا کہا؟ اے موسیٰ ہمارے لیے بھی ایسے ہی خدا بنا دو۔ صحیح؟ اب آپ تصور کریں یہ قوم کیسی قوم ہے، اب بھی اتنا بڑا معجزہ دیکھا ہے۔ اچھا اس معجزہ دیکھنے میں اور اس حماقت میں کتنی دیر لگی ہے؟
اتنی دیر لگی ہے، جو مشہور و معروف واقعہ ہے کہ کوئی مولا امیر المومنین کے پاس آیا، درود بھیجے گا محمد کوئی آیا اور کہنے لگا کہ تم مسلمان، کوئی تھا قوم بنی اسرائیل میں سے، یہود میں سے، اس نے کہا کہ تم مسلمان جو ہے وہ کتنے یعنی محروم اور کتنے تم لوگ بدبخت ہو کہ تمہارے رسول کا ابھی کفن میلا نہیں ہوا اور تم لوگوں نے اختلاف کر ڈالا۔ اچھا، ہم لوگوں کو یہ دیکھنا چاہیے، دیکھیں ائمہ اطہار کی وسعت اور بصیرت کیا ہوتی ہے۔ یہ جو اختلاف ہوا تھا یہ امیر المومنین نے نہیں کیا تھا، دوسرے لوگوں نے کیا تھا۔ جن لوگوں نے کیا تھا وہ امیر المومنین کے دشمن تھے، وہ امیر المومنین کے دشمن تھے۔ امیر المومنین نے یہودی کے سامنے اپنے مسلمان دشمن کی برائی نہیں کی۔ جیسے ہی اس نے کہا کہ تم مسلمان کیسے بدبخت رہے کہ جیسے ہی تمہارے نبی کا کفن میلا ہوا، ابھی تو کفن بھی میلا نہیں ہوا، تم لوگ لڑ پڑے۔ اچھا، امیر المومنین نے نہیں فرمایا کہ ہاں وہ بدبخت ہے جنہوں نے میرے ساتھ مقابلہ کیا، رہے ہوں گے، لیکن نہیں کہا اس کے سامنے، کہا نہیں ہم بدبخت اتنے نہیں جتنے تم بدبخت ہو، تم زیادہ بدبخت ہو، تم کون ہوتے ہو یہ کہنے والے کہ ہم مسلمانوں نے یہ کیا۔ اب دیکھیے، اب یہاں پہ لا کے امیر المومنین نے کیا کیا؟ مسلمانوں کو ڈیفینڈ کیا، مسلمانوں کو ڈیفینڈ کیا۔ یہ بات ہمیں سیکھنی پڑے گی، غیر کے سامنے اپنوں کی برائی مت کرو، غیر کے سامنے چاہے وہ اپنا دور ترین اپنا ہو، ہے تو اسلام کے دائرے میں نا، برائی مت کرو۔ یہ امیر المومنین نے ہمیں درس دیا۔ عزیزو، اس میں بہت بڑی ایک واقعیت ہے۔ ہم لوگوں کے ساتھ مشکل کیا ہے، کوئی غیر ہمارے پاس آتا ہے، جیسے میں نے 2 دن پہلے نہیں بتایا تھا، وہ جرمن اسکالر میرے پاس آیا، وہ مجھ سے بات کرنا چاہ رہا تھا، تو وہ کیا چاہ رہا تھا، میں اس کو بتاتا کہ ہمارے شیعوں میں بعض گروپ اتنے غلط ہیں، وہ یہ کرتے ہیں، وہ یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں۔ تمہارے سامنے کیوں بولوں؟ لوگ میرے لوگ ہیں، دوست میرے دوست ہیں، تم کون ہوتے ہو میرے دوستوں کے درمیان اور میرے درمیان آنے والے؟ ان سے میرا جھگڑا میں نپٹاؤں گا، تم کون ہو؟ نجف اشرف سامرہ میں، میرے خیال میں سامرہ میں آیت اللہ شیرازی تشریف فرماتے، مرجع تقلید، ان کے صاحبزادے کو بعض متعصب لوگوں نے مار دیا۔ شیعہ مرجع تقلید کے بیٹے کو بعض متعصب نے، جو بظاہر مسلمان تھے، انہوں نے مار دیا۔ انگریزوں نے دیکھا موقع بڑا اچھا ہے، انگریزوں کا دور تھا، انہوں نے دیکھا موقع بہت اچھا ہے، وہ پورا ڈیلیگیشن لے کر، جناب حکومتی وفد لے کر آیت اللہ شیرازی کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ آپ کے بیٹے کا ہم انتقام لیں گے، آپ کے بیٹے کا ہم بدلہ لیں گے، اور جس پارٹی نے مارا ہے اس کو آپ کے سامنے لا کے رکھ دیں گے۔ انہوں نے ان سے کہا کہ یہ 2 بھائیوں کا معاملہ ہے، آپ لوگ دخالت مت دو، ہم خود نپٹائیں گے اسے، آپ دخالت مت دیں، آپ جائیں۔ جب وہ چلے گئے تو سامرہ کے اہل سنت آیت اللہ کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے کہ صاحب قبول کرتے ہیں، آپ نے بزرگواری ہے، آپ نے انگریزوں کو ہمارے پیچھے نہیں دوڑایا، آپ چاہتے تو ایک اشارہ کرتے یہ انگریز ہمارے پیچھے آ جاتے، یہ ہمارے گھروں کو تہس نہس کر دیتے، آپ نے نہیں دوڑایا ان کو، اب پکڑ کے ہم لے کر آئیں گے قاتل۔ خود گئے، وہی متعصب لوگ گئے، قاتل کو پکڑ کر لائے۔ آیت اللہ نے کہا کہ میں قوم کے درمیان اتحاد کے نام پہ اس کو معاف کرتا ہوں، جاؤ، جب میں معاف کرتا ہوں۔ اور صاحب، دین کے نام پر جگر دکھانا پڑتا ہے، بعض اوقات دین کے نام پر حوصلہ دکھانا پڑتا ہے۔ امیر المومنین نے کتنا حوصلہ کیا، اپنے مخالفین کی برائی نہیں کی، کہا نہیں تم جو کہہ رہے ہو ہم مسلمان بدبخت ہوئے، ہم یہ ہوئے وہ، تم لوگ کون ہوتے ہو کہنے والے؟ فرمایا تم تو وہ تھے کہ جس کا نبی تمہارے ساتھ ٹہل رہا تھا، چل رہا تھا، اور تم نے اس سے کہہ دیا کہ ہمیں بت بنا کے دے دو۔ تم کون ہوتے ہو ہم سے کہنے والے کہ ہمارے نبی کا کفن ابھی میلا نہیں ہوا، ہم نے اختلاف کیا؟ تم نے تو اپنے نبی سے کہہ دیا تھا کہ بت بنا کے دو۔ تو بہت جلدی یہ فیصلہ ہو گیا تھا۔ اب اچھا، یہ قوم نے کیوں کیا؟ قوم بنی اسرائیل، بھئی اتنا بڑا معجزہ تم نے دیکھ لیا تھا، عقل کے ناخن لو، خدا نے تمہیں ابھی فرعون سے نجات دیے، یسومونکم، تم کو عذاب میں ڈالا ہوا تھا اس نے، یذبح ابناءکم ویستحیی نساءکم، بچوں کو وہ ذبح کرتا تھا، عورتوں کو کنیز بناتا تھا، اتنے بڑے عذاب سے تم کو نجات دلائی تھی اس خدا نے، تو تم یہاں سے وہاں گئے اور تم نے کہہ دیا کہ ہمارے لیے بھی ایسی بت بنا دو۔ یہ کیوں ایسا ہوا؟ اچھا، اب ہم تھوڑا سا تحلیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، 4-5 منٹ ہیں ہمارے پاس، تاکہ بھئی اس کو یہ سمجھ میں آنا چاہیے کہ کوئی قوم اگر یہ کہہ رہی ہے، اس قوم میں خرابی کیا ہے، اس قوم میں خرابی کیا ہے۔ اور یہ بنی اسرائیل کا تحلیل نہیں ہے، یہ تحلیل ہماری قوم کا ہے۔ کیوں؟
اللہ کے رسول نے جو فرمایا تھا وہ ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا کہ تم اور بنی اسرائیل ایک ہی جیسے ہو، ایک ہی کنگھی کے دانوں کی طرح ہو، ایک ہی کنگھی کے دانوں کی طرح۔ تو ہمیں فوراً ہی دیکھنا پڑے گا یہ جو خرابی بنی اسرائیل کے اندر تھی نا، یہ کہیں مسلمانوں کے اندر بھی ہوگی، کہیں نہ کہیں ہوگی۔ اب اس کی تھوڑی سی تحلیل کرتے ہیں 2-3 پوائنٹس کے اندر۔ درود بھیجے گا محمد و آل بار دیگر درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس قوم کے لیڈر تھے، اور لیڈر بھی کامیاب لیڈر یا ناکام لیڈر؟ کامیاب لیڈر، جو اتنے بڑے کرائسس میں سے اپنی قوم کو لے کر باہر آیا اور اس نے اپنی قوم کو نجات پہ لا کے کھڑا کر دیا۔ لیکن سوال یہ ہے، یہ قوم اس کو لیڈر مان رہی ہے؟ نہیں، یہ قوم سمجھ رہی ہے ہم لیڈر ہیں، یہ ہمارے پیچھے چلے۔ کیوں؟ وہ کہہ رہے ہیں ہمارے لیے ایسے بنا کے دے دو۔ بھائی لیڈر سے ایسے کہا جاتا ہے؟ لیڈر کو حکم دیا جاتا ہے؟ یہ قوم اپنے آپ کو فالوور سمجھتی ہے، یہ لیڈر سمجھتی ہے؟ یہ قوم لیڈر سمجھ رہی ہے اپنے آپ کو۔ ورنہ مثال کے طور پر اگر اس کو یہ احمقانہ مطالبہ کرنا ہی تھا تو حضرت موسیٰ سے کہتے کہ اے موسیٰ ہمیں یہ بت اچھے لگ رہے ہیں، کیا ہم بھی ایسے نہیں رکھ سکتے؟ اگر احمقانہ مطالبہ لیڈر سے کرنا ہی تھا تو ایسے کر لیتے۔ یہ جو انہوں نے حکم دیا اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، اے موسیٰ ہمارے لیے بھی ایسے ہی بناؤ جیسا کہ ان کے خدا ہیں۔ اس کا مطلب ہے یہ قوم فالوور ہے ہی نہیں اصلاً، اس کے دماغ میں لیڈرشپ گھوم رہی ہے۔ اچھا دنیا کی بدترین قوم وہ ہے جو اپنے لیڈر پہ حکم کرنا شروع کر دے۔ کیوں؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ بے سرپرست ہے، اس کو لیڈرشپ نصیب نہیں ہوگی۔ قوم اگر کسی کو اپنا لیڈر بنائے تو پھر اس کو لیڈر کی سننی ہوتی ہے۔ لیڈر کے سامنے مطالبہ رکھ سکتی ہے ایک عقل کے ساتھ، شعور کے ساتھ، کہ ہمیں یوں لگ رہا ہے، ہمیں یوں لگ رہا ہے، باقی حکم تمہارے ہاتھ میں ہے۔ اس کے مقابلے میں پھر وہ جو ملکہ سبا تھی اس کی قوم بہت اچھی قوم تھی۔ سبا جو ملکہ کا تذکرہ ہے وہ اس کی قوم بہت اچھی قوم تھی۔ کیوں؟ اس نے کہا کہ بھئی میرے پاس سلیمان کا خط آیا ہے، خط یہ ہے، تم لوگ بتاؤ میں کیا کروں؟ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو جب یہ بادشاہ داخل ہوتے ہیں شہروں کے اندر تو یہ بے عزت کر دیتے ہیں لوگوں کو، اس کے بعد جو فیصلہ کرو گی ہمیں قبول ہے۔ یہ قوم پھر بہت بہتر قوم ہے بنی اسرائیل سے، کم سے کم چاہے اس کی عورت ہی لیڈر تھی، کم سے کم جب اس کے سامنے انہوں نے مشورہ دیا تو لیڈر کو یہ گنجائش تو دی کہ فیصلہ تم نے کرنا ہے، بھائی تم فیصلہ کرو، ہم فالوور ہیں، ہم پیچھے چلیں گے۔ بنی اسرائیل ایسی نہیں ہے۔ بنی اسرائیل کیا کہہ رہی ہے؟ اے موسیٰ ہمارے لیے ایسے ہی خدا بنا کے دو جیسے ان کے لیے بنے ہوئے۔ حضرت موسیٰ بیچارے کیا کریں؟ ایک قوم ہے، سننے کو تیار نہیں ہے۔ تو سب سے بڑی خرابی تو قوم بنی اسرائیل کی یہی سمجھ میں آتی ہے کہ بھائی یہ لیڈر کو نہیں مانتی، لیڈر یہ حتیٰ اپنے کامیاب لیڈر کو بھی لیڈرشپ کا اسٹیٹس دینے کو تیار نہیں ہے۔ اس کے ساتھ بہت بڑی مصیبت ہے۔ اچھا دوسری مصیبت اس کے ساتھ کیا ہے؟ دوسری مصیبت بدبختی ہے۔ وہ کیا؟ اس کو پتہ ہی نہیں کہ دین کیا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں کہ خدا کیا ہے۔ بھائی اگر کسی قوم کو خدا کا پتہ ہو، دین کا پتہ ہو، بت مانگے گی نبی سے؟ نبی سے بت مانگے گی؟ انبیاء آتے ہیں بتوں کو توڑنے کے لیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون جیسے کا بت توڑ دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دنیا کے ظالموں کا مقابلہ کر لیا، اللہ کی بندگی کے مقابلے میں کس کس سے نہیں ٹکرائے۔ اور یہ احمق قوم آ کر اپنے نبی سے کیا کہہ رہی ہے؟ ہمارے لیے بت بنا کے دے دو۔ ارے بھائی اس کو کچھ پتہ ہے خدا کسے کہتے ہیں؟ یعنی نعوذ باللہ تعالی، وہ کوئی کہنے لگا کہ وہ کسی نے کہا کہ کوئی کسی جا کر مذہبی رہنما سے پوچھ رہا ہے نعوذ باللہ تعالی کہ فلاں شراب نوشی کہاں کس دکان سے خریدنا چاہیے مجھے، فلاں چیز مجھے کس دکان سے خریدنی چاہیے۔ یہ کیا پاگل بنا ہے؟ تم اپنے مذہبی لیڈر سے گناہ کے لیے جگہ پوچھ رہے ہو، اور بدبخت گناہ کے لیے جگہ نہیں پوچھ رہے بلکہ کہہ رہے ہیں ہمارے لیے گناہ کا وسیلہ بنا کے دو۔ اور گناہ بھی کون سا گناہ؟ شرک کا گناہ۔ اس کا مطلب ہے احمق قوم ہے بالکل، اس کے پاس قوم شعور نہیں ہے۔ اچھا آپ مجھ سے کہیں گے بھائی تم نے بہت سخت لفظ استعمال کر دیے، احمق اور شعور نہیں ہے، یہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہے انکم قوم تجہلون،
تم لوگ وہ قوم ہو جس کے اندر جہالت بس گئی ہے، جہالت کے اوپر ہو۔ اچھا ابھی کیا قوم بنی اسرائیل کے پاس پیسہ نہیں ہوگا؟ ممکن ہے پیسہ ہو۔ کیا ان کے اندر اسکل لوگ نہیں ہوں گے، ماہرین فن؟ نہیں، ممکن ہے ماہرین فن بھی ہوں، پھر بھی جاہل ہے۔ ہاں پھر بھی جاہل ہے، کیوں؟ پیسے اور مہارت کا جہالت سے کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، جمع ہو جاتی ہیں۔ ممکن ہے، معذرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، ممکن ہے ایک آدمی MBA ہو پکا جاہل ہو، پکا جاہل ہو۔ ممکن ہے ایک آدمی ٹھیک ٹھاک دولت مند ہو اور پرلے درجے کا جاہل ہو، جیسے بنی اسرائیل۔ سب کچھ ہے ان کے پاس، ایک دماغ کے جاہل قوم۔ کیوں؟ اپنے نبی سے کہہ رہے ہیں ہمارے لیے بت بنا کے دو۔ تمہیں پتہ ہے بت پرستی کسے کہتے ہیں؟ تمہیں پتہ ہے خدا کی بندگی کسے کہتے ہیں؟ یہ نبی بندگی کروانے کے لیے آیا ہے، یہ نبی ظالموں سے لڑنے کے لیے آیا ہے، یہ نبی تمہیں آزادی دینے کے لیے آیا ہے، اور تم اس نبی سے کیا کہہ رہے ہو؟ ہمارے لیے بت بنا کے دو۔ حماقت کی انتہا۔ اب آپ تصور کریں، اچھا اس کا مطلب ہے اس کو اہداف کی اتنی سی بھی خبر نہیں ہے، نبوت کے اہداف کیا ہیں، قومیں کیوں زندہ ہوتی ہیں، یہ سب اس کو بالکل نہیں پتہ۔ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کوئی سید الشہداء کے قافلے میں شامل ہو اور نعوذ باللہ سید الشہداء سے کہے کہ مولا اگر میں شہید ہو گیا تو میرے خاندان کو کیا گھر مل جائے گا؟ کیا ہے خبر؟ اللہ کا شکر ہے وہاں پہ کوئی تھا ہی نہیں ایسا، وہاں پہ سارے کے سارے اعلیٰ مرتبے اور اعلیٰ کردار کے لوگ تھے۔ لیکن اگر کوئی ایسا ہوتا نعوذ باللہ تعالیٰ تو ہمیں اس سے کہنا پڑتا کہ بھائی تمہیں تو سید الشہداء کی خبر ہی نہیں ہے وہاں پہ کہ سید الشہداء کیوں آئے یہاں پر۔ اب یہ بنی اسرائیل کہہ رہے ہیں کہ اے نبی ہمارے لیے بت بنا کے دو، اس کا مطلب ہے تمہیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ اب آپ تصور کریں بعض اوقات قومیں ایسی ہوتی ہیں، بالکل ہوتی ہیں، کچھ خبر نہیں ہے اہداف نبوت کیا ہے، کچھ خبر نہیں ہے اہداف اسلام کیا ہیں، اور وہ مثال کے طور پر کیا کہہ رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے سے، یہ دیکھو جب تک پیسہ نہیں ہوگا نا ہماری قوم ذلیل ہوتی رہے گی۔ جب بھی میں ایسے جملے سنتا ہوں نا تو مجھے یہ احساس ہوتا ہے کہ اچھا ان کو بالکل بیچاروں کو کچھ نہیں پتہ، یہ سمجھ رہے ہیں پیسہ آنے سے ہماری قوم مضبوط ہو جائے گی۔ ایک تو ہے کہ پہلی ہماری قوم فقیر نہیں ہے، الحمدللہ رب العالمین، پیسہ پہلے ہی بہت ہے، لیکن پیسہ ہونے سے کوئی قوم فقیر اور امیر نہیں ہوتی۔ یہ جہالت ہوتی ہے جو انسان کو فقیر بنا دیتی ہے، اور یہ جہالت جو ہے وہ ایسی مطالبات کے اندر ظاہر ہو جاتی ہے کہ بھئی تمہارا مطالبہ کیا ہے۔ تو یہ قوم جو ہے وہ جہالت میں مبتلا تھی، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا۔ ایک اور اس کا پہلو ہے، کل اس کے اوپر تھوڑا سا ایک قدم آگے بڑھا کر ایک اور انالیسس کریں گے۔ اس قوم کو باطن سے کوئی سروکار نہیں ہے، اس قوم کو کس سے سروکار ہے؟ ظاہر سے۔ یہ جہالت کی ایک اور نشانی ہے۔ ظاہر میں بڑے بڑے بت دیکھے، علاقہ خوبصورت دیکھا، بڑے آرگنائز طریقے سے ایک یہاں سے بت کے سامنے جھک رہا ہے، ایک وہاں سے بت کے سامنے جھک رہا ہے، یہاں پہ چڑھاوے وہاں پہ چڑھاوے، سونا چاندی ڈھیر ہو گئے۔ ظاہر پرست ہیں، باطن سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ بیچارے نیو یارک جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بس یہی جنت ہے۔ کیوں؟ ظاہر میں چند عمارتیں کھڑی دیکھنی ہیں، روڈ صاف ستھری ہیں، یہ تو بس سمجھنے لگتے ہیں کہ یہی جنت۔ جو جیسے مجھے وہاں پہ ایک ملا امریکہ میں ایک اسٹیٹ میں، مجھ سے کہنے لگا مولانا یہ امریکہ جو ہے نا یہ جنت سے بس تھوڑا سا ہی کم ہے۔ پرلے درجے کی حماقت، یہ کیا ہو رہا ہے؟ ظاہر پرستی کی بھی کوئی حد ہوتی ہے آخر، ظاہر کو پسند کرنے کی بھی حد ہوتی ہے آخر۔ اس میں جتنا ظلم ہے، اس میں جتنی ناانصافی ہے، پوری دنیا میں جو اس کے نام پہ ظلم ہے وہ تم سب بھول گئے۔ تم مجھ جیسے سے کہہ رہے ہو کہ اس میں جنت سے تھوڑا سا ہی کم ہے۔ وہاں برابر میں بیچارہ ایک جوان بیٹھا تھا، کہنے لگا ہرگز ایسا نہیں مولانا، یہ ان کو غلط سمجھ میں آیا ہے۔ کیسی باتیں ہیں یہ؟ ظاہر پرستی ہے یہ، خدا کا دین کچھ اور سکھاتا ہے۔ تو عزیزان محترم اس طرح سے ہے۔ اب اس کے اوپر بعد میں بات کریں گے، ظاہر ہے کہ وقت کی محدودیت اور یہ ساری باتیں، لیکن وہ جو پہلا پوائنٹ آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، استغفار کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا، اس کو آپ ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھ سکتے ہیں کہ یہ بہت بڑا پوائنٹ ہوگا آپ کی زندگی کا، ٹرننگ پوائنٹ۔ اور جو بچے یہاں پر کم عمر میں ہیں نسبتاً، ان کاش وہ لوگ پکڑ کے بیٹھ جائیں تو میں سوچتا ہوں 30-40 سال میں کہاں پہنچ جائیں گے پھر، اگر وہ اس کام کو کر لیں انشاءاللہ تعالی۔ حتیٰ مثلا جن کی عمریں زیادہ ہیں اگر وہ بھی کر لیں تو خدا کی جو دنیا ہے یہ خدا کی ہے، خدا نے بنائی ہے۔ بڑا عجیب ایک جملہ آیہ کریمہ میں آیا کہ کیوں خدا متعال نے فرعون کو غرق کیا، اور خدا متعال بڑے اس ایک جیسے کہتے ہیں نا دبنگ لہجے میں قرآن کریم فرماتا ہے دمرنا،
ہم نے ملیا میٹ کر دیا جو کچھ فرعون کر رہا تھا اور جن چیزوں پہ وہ اکڑ رہا تھا۔ تو بڑا اس میں ایک اسٹائل ہے، جسے کہتے ہیں نا خدا کا آئے کریمہ میں دمرنا، ہم نے مسمار کر دیا، ہم نے ملیا میٹ کر دیا جو کچھ فرعون ما یصنع فرعون وما كانوا يعرشون، جو کچھ فرعون یصنع جو کچھ کر رہا تھا، یعنی بڑے بڑے کام کر رہا تھا نا، وہ محل بنا رہا تھا، جو کچھ بنا رہا تھا سب ملیا میٹ کر دیا ہم نے۔ وما كانوا يعرشون، جس پر اکڑ رہا تھا سب کو ہم نے برباد کر دیا، ملیا میٹ کر دیا، مسمار کر دیا۔ یہ خدا ہے۔ کیوں کیا؟ اللہ اکبر، کہا یہ ہم نے سب کچھ بنی اسرائیل کے لیے کیا۔ کیوں؟ بما صبروا، چونکہ انہوں نے صبر کیا تھا۔ بس عجیب ہے یہاں پر، کہا یہ بنی اسرائیل کسی قابل نہیں ہیں، ان میں فضیلت نہیں ہے۔ ایک فضیلت تھی جس کی خاطر ہم نے سارے کام کر دیے، کیا تھی؟ صبر کر لیا تھا۔ بما صبروا، قرآن کریم کی آیت کریم، بما صبر، چونکہ انہوں نے صبر کیا تھا ہم نے ان کے لیے سب کر دیا۔ صحیح ہے؟ اب آپ دیکھیے گا، اب یہ لفظ پکڑ لیں، صبر، بما صبر۔ آپ یہ دیکھیے کہ جہاں کہیں بھی سید الشہداء کے لیے سخت ترین لمحات آئے، سید الشہداء نے ایک آیے کریمہ کو بار بار دہرایا، ان اللہ مع الصابرین، ان اللہ مع الصابرین۔ خدا فرماتا ہے میں نے فرعون کے لیے سب ختم کر دیا، برباد کر دیا۔ کیوں؟ چونکہ بنی اسرائیل نے صبر کیا تھا۔ اور سید الشہداء اپنے تمام لواحقین کو کہہ رہے تھے بس صبر کرنا، صبر کرنا، صبر کرو گے سب کچھ تمہارے لیے ہے، سب کچھ تمہارے لیے۔ البتہ بنی اسرائیل نے تو کیا صبر کیا، سید الشہداء نے جو صبر کیا، بنی اسرائیل نے تو یہ کیا کہ وہ مقابلے پہ نہیں آئے، اپنے اوپر جو ظلم ہوتے رہے اس کو سہتے رہے۔ بس سید الشہداء نے سہا نہیں ہے، میدان میں اتر کے سہا، میدان میں لے کر آئے، اور خود میدان میں نہیں آئے، اپنے بیوی بچوں کو میدان میں لے کر آئے۔ کہا ہم صبر کی انتہا دکھائیں گے، اتنا عظیم الشان صبر دکھائیں گے کہ خدا یزید اور یزیدیت سب کو قیامت تک کے لیے ختم کر دے گا۔ سید الشہداء نے صبر دکھایا۔ اب جب کہ صبر کی بات آئی ہے تو پھر معرکہ ہے سید صابرین کے ہاتھ میں، معرکہ ان کے ہاتھ میں۔ اگر بات جنگ کی تھی تو معرکہ مولا ابو الفضل عباس کا تھا، اگر معرکہ لڑنے کا تھا تو حضرت علی اکبر کا تھا، اگر معرکہ صبر کا ہے تو معرکہ مولا سید سجاد کا ہے۔ ان لوگوں نے بھی صبر کیا، بڑا صبر کیا، لیکن جو صبر مولا سید سجاد نے کیا، اللہ، اس کا کوئی شمار نہیں ہے، اس کا کوئی شمار نہیں ہے۔ لہذا تمام ائمہ اطہار میں سید صابرین ان کا لقب قرار پایا مولا کا۔ اب میں صرف چند جملے امام کے صبر کو بیان کروں اور ان مسائل کو ہم گزر سکیں کہ پہلا صبر تو وہ تھا جب لاٹھی ٹیکتے ہوئے خیمے سے باہر تشریف لائے، سر اٹھا کر دیکھا اور فرمایا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ صابر کی امامت کا آغاز ہو گیا، صابر کی امامت کا آغاز ہو گیا۔ دوسرا صبر، صبر کی داستان تو لمبی ہے، لیکن اگر صرف نقطوں کے اوپر گنوں تو عزیزو دوسرا صبر وہ تھا جب 11 محرم کو بیٹا باپ کی لاش کو چھوڑ کر جا رہا تھا۔ عزیزو اگر زندگی کے تجربوں سے سیکھنا ہے تو آپ میں سے کچھ کے والد انتقال کر چکے ہوں گے، اور میں ان لوگوں کو بس وہ لمحہ یاد دلاؤں گا جب تمہارے باپ کا لاشا سامنے رکھا تھا تو یہ بتانا تمہاری پہلی خواہش کیا تھی۔
تو میری تمہاری پہلی خواہش یہ تھی کہ میرے باپ کا لاشا دفن ہو جائے، پہلی خواہش یہ تھی کہ لاشا دفن ہو جائے، لیکن سلام ہو اس سید صابرین پر جس نے اس عظیم الشان مصیبت میں صبر کیا، اپنے والد کا بے گور و قبل لاشا دے گا اور چلنے کو تیار ہو گیا۔ لیکن عزیزو، اگر صبر کا یہ بادشاہ، یہ مالک یہاں پر ہے، تو صبر کی ایک مالکہ بھی یہاں پر ہے جو سید صابرین کے سامنے آئی اور کہا کہ بیٹا سجاد غم نہ کرو، تمہارے باپ کا لاشا دفن ہوگا، یہاں پہ روزہ ہوگا، یہاں تمہارے باپ کے چاہنے والے آگے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ ماتم حسین۔